نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ مصرع سبھی دہرائیں، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا بنا کے، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا گے کہ بہت گوری اندھیری ہوگی، یہ سنا گے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، اور کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، یا ایھا المزمل، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی
سینہ میں سے راحت ہوگی اور ان کو مختار بنایا گیا میرے ان کو مختار بنایا گیا میرے اللہ نے پر خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی اور یہاں پر حضور قبلہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی امی کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی امی کی اجازت سبحان اللہ اور قبلہ حضور نے فرمایا کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی ماما کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی ماما کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی ماما کی اجازت